السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو تفصیل زان برو اچن خاص خبرن پہ اخ نظر کانگریس تو این سی طرف لکن ست اپوز وعد کرنے یوان ریاستی درجہ ہیک صرف بی جے پی آئی واپس دت کانگریس دور حکومتس مز آو زیادہ کالس جموں کشیر من صدر راج کرنے نافذ وزیر داخلہ امت شاہ سن بیان سری نگرس مز کم ووٹر ٹرن آؤٹ مرکزی سرکار غلطی امید سے تریمس مرحلس مز بہتر ووٹر ٹرن آؤٹ کرنے ریکارڈ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بیان این سی دور حکومتس مز آئی لکن ست کرنے ناانصافی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کر لکن ہن سختی دور التجا مفتی جموں کشیر کین لکن 5 اگست 2019 فیصلہ نامنظور ہرگاہ مطالبات آئی نہ حل کرنے دل تامی کرنا پیدل مارچ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید سن بیان تو پیش خبرن تفصیل گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر امت شاہ دے آز جموں کشیر دورس پہ تمو جمس مز آز مختلف ریلین خطاب کور تمو حلقہ انتخاب بنی جمس مز اکس ریلی خطاب کران وونمت زِ این سی تو کانگریس پارٹی طرف لکن ست اپوز وعدہ کرنے یوان تمو وون زِ ریاستی درجہ ہیک صرف بی جے پی پارٹی بحال کرت مرکزی سرکار طرف ریاستی درجہ بحال ہند وعدہ پارلیمنٹس مز کرنے آمد تو انتخابات پتہ بی جے پی طرف ریاستی درجہ بحال کرنا امت شاہ سند طرف راہل گاندھی سندس بیانس پر رد عمل ظاہر کران ون آمد زِ کانگریس پارٹی طرف جموں کشیر مز زیادہ کالس گورنر راج نافذ کرنا آمد تمو وون زِ بی جے پی پارٹی طرف آو جموں کشیر مز امن قائم کرنے تو امن خراب کرنے والے نی نہ کن تہ صورتس مز بخشن اور عمر صاحب کہتے تھے ڈر کے مارے کہتے تھے جب تک اسٹیٹہوڈ نہیں ملے گا ہم چناؤ نہیں لڑیں گے پھر کہا میں گندربل سے لڑوں گا پھر ڈر لگا تو اب دو جگہ سے چناؤ لڑ رہے ہیں دو جگہ سے اور کہہ رہے ہیں کانگریس این سی آئی تو اسٹیٹہوڈ واپس آئے گا ارے کیا جھوٹ بول رہے ہو بھائی میں نے جب دھارا 370 ہٹانے کا بل پارلیمنٹ میں رکھا تبھی مودی جی کے آدیش سے کہا تھا چناؤ کے بعد ہم جموں کشمیر کو راجیہ کا سٹیٹس واپس دینے والے ہیں اور راہل بابا آپ کیسے دے سکتے ہو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ تو ویرودھ پکش میں بیٹھے ہو مل تو تبھی سکتا ہے جب بھاجپا دینا چاہے راہل گاندھی نے ابھی بیان دیا کہ جموں کشمیر میں بہار والے راج کریں ان کا اشارہ اپنے ایل جی صاحب کی اور ہے راہل بابا آپ کو جو بھاشن لکھ کر دیتے ہیں نا وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے بھائیوں بہنوں جموں کشمیر میں سب سے زیادہ راشٹرپتی شاسن اگر کسی ایک پارٹی نے ڈالا ہے تو وہ کانگریس نے ڈالا ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہو اور منوج سنہا جی تو بھارت کے ہیں راہل بابا آپ کا دادی کے پتا جی جواہر لال نہرو جی نے کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کو دے دیا پاک آکیوپائی کشمیر پاکستان کو دینے کا کام کیا ہے جموں کشیر سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ سند طرف ورنہ آمد زِ دویمس مرحلس مز تو خاص کر سری نگرس مز کم ووٹر ٹرن آؤٹ خاطر مرکزی سرکار ذمہ دار تمو تریمس مرحلس حوالہ کت کران زِ شمالی کشیر بانڈی پورہ بارہمولہ تو کپوار کیو لکو مشکل حالاتن مز ووٹ ترمت تو امید زِ تریمس مرحلس مز
بہتر ووٹنگ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کرنا عمر عبداللہ سند طرف بارہمولہ من أکس انتخابی ریلی دوران یمن کتھن ہز باوت کرنا آمز. سچ بولوں تو میں تھوڑا سا اور یہ ٹرن آؤٹ کی امید کر رہا تھا کیونکہ بوائیکاٹ کا کال تھا نہیں, کہیں سے حملے نہیں ہوئے, کہیں سے ووٹروں کو دبانے اور دھمکانے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن مجھے لگتا ہے کچھ حد تک اس میں مرکز کی حکومت کا بھی قصور ہے. انہوں نے جگہ جگہ ہائی ٹرن آؤٹ کو ایک نارمل سی کے طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی لوگ ووٹ میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اس لیے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ 370 کے ہٹانے سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں. شاید اس بات کا ری ایکشن سری نگر میں ہوا کیونکہ سری نگر کے لوگ غلط میسیج یا غلط سگنل نہیں بھیجنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مرکز کی حکومت نے ایک اور غلطی بھی کی, انہوں نے وہ ڈپلومیٹس کی ٹیم لائی اور وہ شاید یہ دکھانا چاہتے تھے سری نگر کے حوالے سے کہ دیکھو جی سری نگر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی. تو سری نگر کے لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو اس طرح استعمال کیا جائے اور انہوں نے کم تعداد میں ووٹ ڈالے. لیکن تب بھی جتنوں نے ڈالے میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اس بات کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو ڈالے, نوٹا ڈالے یا کسی اور کو ڈالے, ڈالنے کی انہوں نے وہ گھر سے آئے ڈالے ووٹ, اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. اب تھرڈ فیز اگر آپ دیکھیں بارہمولہ, کپوارہ, بانڈی پور ضلع جو ہیں ٹریڈیشنلی انہوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ میں حصہ لیا ہے. سب سے مشکل دور میں بھی ان علاقوں سے اچھے خاصے تعداد میں ووٹ جو ہیں آئے ہیں. اس بار بھی ہم امید کریں گے کہ ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خود غرضی ہے لیکن میں امید کروں گا کہ ووٹ نیشنل کانفرنس کو پڑیں گے اور جہاں نیشنل کانفرنس کا امیدوار نہیں ہے. حلقہ انتخاب لولاب علاقہ مز آواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی طرف ایک روڈ شو سنز کرنے ات مز پارٹی سٹار کیمپینر التجا مفتی شرکت کر. ات موقع پہ التجا مفتی سند طرف نیشنل کانفرنس پارٹی تنقید کران ون آمد جموں کشمیر تباہی خاطر نیشنل کانفرنس پارٹی ذمہ دار. تمو ون لوگ گھن PDP پارٹی امیدوارن کامیاب کریں جموں کشمیر تعمیر و ترقی یقینی بنانے یی. ات موقع پہ PDP پارٹی امیدوار وقار خان تو سابق وزیر عبدالحق خانس علاوہ ورکرن ہز خاص تعداد تمن ست موجود. بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نمبر 1 پہ ہیں اور آپ جانتے ہیں حق خان صاحب نے یہاں کتنا کام کیا, جو بھی یہاں پل, راستے, واٹر کی اسکیمز, ٹرانسفارمرز, سب کچھ حق صاحب نے کیا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لولاب کے لوگ اس بار وقار صاحب کو ہی چنیں گے. انہوں نے یہاں کچھ کام تو کیا نہیں ہے, NC 70 سال میں 60 MLAs لے کے آئی, تب کام نہیں کیا, اب کیا کریں گے؟ They will not do anything. ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے آ رہے ہیں. They should not. ناظرین خبر نام جاری یتس نمو اخ تجارتی وقفہ. خبر نامس مز تون دوبارہ خیر مقدم. عوامی اتحاد پارٹی سربراہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید سند طرف ون آمد جموں کشمیر لوک وزیر اعظم مودیس پیغام دن یژھان لکن 5 اگست 2019 نیا کشمیر فیصلہ نامنظور. تمو ون ہرگاہ جموں کشمیر مطالبات آئی نا حل کرنے لوگ کران دلی تام پیدل مارچ یت کن لداخ لوگ پیدل مارچ ذریعے دل کن پیش قدمی کران. تمو ون مرکزی سرکارس پہ لکن ہند مسئلہ حل کریں یت خوشحال جموں کشمیر قائم کرنے یی. انجینئر رشید سند طرف شمالی کشمیر کپوارس مز انتخابی ریلی دوران یمن کتھن ہز باوت کرنا آمز. سب کچھ المگل ہے لیکن لداخ کے لوگ جس طرح آپ کے فیصلے کے خلاف کھڑے اٹھے ہیں, آپ نے کشمیری کو نریندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا 5 اگست 2019 کا نیا کشمیر ہمیں کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی شناخت, کشمیر کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے, تمہارے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتا. یہ UP نہیں, گجرات نہیں, یہ کشمیر ہے, رشیوں منیوں کی سرزمین ہے. اس کے لیے آپ چاہے 5 سال کا 50 سال بھی مجھے جیل میں ڈال دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں, آپ نریندر مودی جی, آپ نے 370 ہٹایا, 35 سے ہٹا
लेकिन फिर आपने कहा अब कश्मीर में सब कुशल मंगल है, लद्दाख में सब कुशल मंगल है, लेकिन लद्दाख के लोग जिस तरह आपके फैसले के खिलाफ खड़े उठे हैं, आपने कश्मीरियों को दबा रखा है। लद्दाख के लोग आज मार्च कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। हम आज कहना चाहेंगे, या तो हमारी बात सुन लो, नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम ये लड़ाई, कश्मीर मसले के हल की लड़ाई, आपके जुल्म ज्यादती की लड़ाई इंशाल्लाह कश्मीर से निकाल कर दिल्ली में तक ले जाएंगे और वहाँ लड़ेंगे। मेरा जिस तरह लद्दाखियों ने मार्च निकाला लद्दाख से लेकर दिल्ली तक, मोदी जी, अमित शाह जी, हम पूछना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात ना सुने तो हम भी कहेंगे कि हर घर से एक एक आदमी कश्मीर का निकले और सीधा दिल्ली की तरफ जाके हमारा डेरा वहाँ होगा। उनसे कह दीजिए कि आप रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कौमी सदर तो मरकजी वजीर रामदास अथवाले सिंध तरफ वन आमुत शहर श्रीनगर पूरे दुनिया में मशहूर तो पूरे दुनिया सयाह जम्मू कश्मीर हज खूबसूरती सहित लुत्फ अंदोज सपदान। तमो वोन पतमन वरियन दौरान सयाहन हुंद ज्यादा रश वुचन आमुत ये लछवाद सयाहो कश्मीर हुंद दौर कोर। रामदास अथवालन वोन मोदी सरकार तरफ आव दफा 370 खत्म करने यम पत जम्मू कश्मीर मज अमन कायम सपद्याव। तमो मौजूद इंतखाबातन हवाल कत करान वोनमत तिहज पार्टी जम्मू कश्मीर मज 4 असम्बली हलकन मज उम्मीदवार खड़ा करमित तो बाकी हलकन मज करन तम बीजेपी उम्मीदवार हिमायत। मरकजी वजीर रामदास अथवाले सिंध तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यमन कथन बावत करना आमज। जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। कश्मीर आने के लिए कश्मीर की जो सुंदरता है, ये सुंदरता देखने के लिए वर्ल्ड के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी का रिपोर्ट है कि कम से कम 1-2 सालों में 2 करोड़ 11-15 लाख से 11 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ टूरिस्ट आए थे वर्ल्ड के, ऑल इंडिया के। और इसी तरह मतलब यहाँ शांति, यहाँ का जो आतंकवाद है 90% कम हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ का विकास हो रहा है। एकदम हो गया ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन विकास की दिशा से जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ का आतंकवाद 90% से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो आज ये जो चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर का आया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया और अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पहले फेज में कम से कम 59% यहाँ वोटिंग हुआ है। सेकंड फेज जो कल था, तो कल कितना परसेंट हुआ है? 58%। कल जो है ये 58% हुआ है। और अभी 1 तारीख को लास्ट फेज बाकी है। और यहाँ जो टोटल 40 सीटें हैं, तो यहाँ मतलब चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ रही है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ नहीं। मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था। तो इसीलिए खाली 4 जगह पर हमने अपनी सीटें खड़ी करने का निर्णय लिया और बाकी के जगह पर हमारा बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट रहेगा। और अगर हमारे कोई नामस मज तो दोबारा खैर मकदम हल्का इंतखाब सोनावारी पे अवामी इत्तेहाद पार्टी उम्मीदवार यासिर रेशी सिंध तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे इल्जाम ऐद कर आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों तरफ तिहज रैली पे पथराव कर आमुत यमकिन अख नौजवान जख्मी सपुदमुत। तमो हवाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो इन खिलाफ गई कार्रवाई करने yin युथ दोबार इतफाक यन पेश। कल हमारी रैली शुरू हुई है सुबह यहाँ से तरगाम से लेके ये घनस्तान ये पहुँची। इसके बाद मारकुंडल, प्रांग, मधवन, बानियार शर्क, बानियार गरबी। वहीं लेट हो गया। लेट होके हमें सोदनारा से हम निकल रहे थे 10 बजे के करीब 9:30 बजे के 9:30-10 बजे के करीब हम निकल रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बदनामी जमान लोगों ने हमें यहाँ पर करुक सोदनार पथराव चलाव कन यथ मज लड़का अख जख्मी गो अमिस मोल तुम वो सब कर अमिस गो नीचू जख्मी अत
نیشنل کانفرنس یتھ مز اخ أکِس ناو چھُ سجاد احمد وگے یُس پُلیٖسَس منٛز چھُ مٲلِس چھُس ناو غلام قادر وگے درٛاے اَسہِ حملہٕ کٔرِتھ بیٛاکھ چھُ محمد افضل وگے سن آف غلام قادر وگے أمۍ سُنٛد بیٛاکھ بوے بیٚیہِ اوس اَسہِ اَتہِ عامر یوسف وگے سن آف محمد یوسف وگے یہِ تہِ درٛاو حملہٕ کرنہِ ثاقب احمد وگے یہِ تہِ سن آف محمد یوسف وگے بشیر احمد وگے أمِس چھِ وَنان سن آف محمد سلطان وگے شوق چھُ أمِس لٔڑکَس ناو یِمو 5 نفر درٛاے اَسہِ حملہٕ کٔرِتھ اَتہِ یِمو کوٚر اَسہِ حملہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ کَنہِ چڑھ یہِ اوس زخمی پڑا پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ بے خودی منٛز ہُم ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ اَسہِ ڈنڈٕ ہٮ۪تھ تہٕ باقٕے ہٮ۪تھ حملہٕ کٔرِتھ یِمن اوس ڈایریکشن اَمہِ برونٛٹھ یوٚتَتھ تہِ أسۍ گژھان ٲسۍ کوٗشِش کران اکھ لٔڑکہٕ چھُ نیشنل کانفرنس أمِس چھُ ناو عُبید چھُ أمِس ناو یہِ چھُ حٲجرُک روزان یہِ اوس یِمن ڈایریکشن کران ہر کٲنٛسہِ کپٲرۍ کپٲرۍ کٔرِو حالات ٹھیٖک یہِ چھُ أکِس بدنامہِ زمان منور جوشی اخوانی سُنٛد نیٚچوٗ أمِس اوس مول اخوان المسلمیٖنس سۭتۍ بدنامہِ زمان اخوانی اوس یہِ تٔمۍ سُنٛدٕے نیٚچوٗ چھُ یہِ پُلیٖسُک چھُ اَسہِ افسوٗس یِمو کٔر نہٕ وُنِس تانۍ کٕہٕنۍ تہِ کاروٲیی نہ کٔر پُلیٖسن کانٛہہ گرفت شہر سری نگر شالپورہ کیو روسمالہِ لوکو چھُ شکایت باونومُت زِ علاقس منٛز چھُ ہوٗنیو دہشت پھٔہلومُت ییٚمہِ کِنہِ عام لُکھ تشویشس منٛز ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ مقٲمی لوٗکن ہُنٛد ونُن اوس زِ پٔتمٮ۪ن دۄہن اندر چھِ 17 نفر ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛدۍ شکار سپٕدمٕتۍ تِمو چھُ امہِ حوالہٕ ضلعہٕ انتظامیہس تہٕ SMC اہلکارن اپیل کٔرمٕژ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ زوٚن یُن دِنہٕ یُتھ لُکن ہٕنٛدۍ خدشات دوٗر سپدن 2 باری آپ نے شکایتیں کی تو پھر ابھی تک ازالہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کامیاب نہیں، میونسپلٹی کامیاب نہیں، یہ بھاگ جاتی ہے، اس کو یہ ان کے ہاتھ نہیں آتی ہے. کیا دل لگائی کیا شروع بنتی ہے دلیل لگا امہ برو کر اے میسیج اخ کہ اس پہ تریم ٹرن گئی یا ناقابل رٹنس من اگر یہ پہ رٹان ہوٗن ممکن یہ گھن پرابلم گھن کہین یہ پرابلم گئی ناقابل بچن وغیرہ ما گو ات ما گو بچہ گئی ات سکول بچہ زٕ گئی ات مز بیٚیہِ گئی بزرگ سردار جی میں بات کرنا چاہوں گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے علاقے میں اس وقت خطرناک دہشت پھیلا ہوا ہے، ایک پاگل کتیا جو ہے لگاتار پچھلے 15 دنوں سے اس کے انسیڈنٹس پیش آ رہے ہیں اور وہ کاٹ کھا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میونسپلٹی ہے یہ پورے یہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. صبح نکلو، صبح مارننگ والے لگتے ہیں تو کم سے کم یہاں چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کتے پیچھے ہی دوڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم میونسپلٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کو اٹھا لیا جائے. آپ سے جاننا چاہیں گے کیا فریاد ہے؟ فریاد یہی ہے کہ میونسپلٹی کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ابھی پورا محلہ یہاں کھڑا ہے، ہم بھی ان کو ساتھ دیں گے، اس کو یہاں سے اٹھائے، اس کو پکڑ کر کہیں اور لے جائے. ناظرین کوشش خبر نامہ دتنس 9 بجے سپدِ بیٚیہِ ملاقات، فی الحال دِیِو اجازت، خۄدایَس حوالہٕ.